چینل رائٹر میرانہ کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل سٹ کام سب گول مال ہے کا یہ ویڈیو نمبر 6 ہے۔ ویڈیو نمبر 5 میں ہم نے سین نمبر 4 مکمل کیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں سین نمبر 5 ہے وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ سین نمبر 5 میں وقت رات کا ہے، مقام ڈرائنگ روم ہے۔ اس سین میں جو کردار ہیں وہ عمرانہ، زہرا، نواز، فاروق، مسکین اور ساحرہ، یعنی پوری کاسٹ جو اس سٹ کام میں ہے پوری، وہ تمام موجود ہیں۔ ڈرائنگ روم کا منظر ہے، ساحرہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، ساحرہ گھر کی بڑی ہے تو وہ ساحرہ ایک صوفے پر بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی بنانے کا بیلن ہے، اور بیلنا ہوتا ہے نا، بیلن، اور وہ آرڈر کر کے بیلنے کو صوفے کے کونے پہ مارتی ہے دھب دھب کر کے۔ سائیڈ کے صوفوں پر، سائیڈ میں جو صوفے رکھے ہیں اس میں نواز، فاروق، مسکین، زہرا بیٹھے ہیں۔ سب کی نظریں ساحرہ کی طرف ہیں۔ نوٹ: ساحرہ نے ایک اسکارف وہ پہنا ہوا جیسے جج لوگ پہنتے ہیں نا سر پہ، وہ اپنا بال بنانے کے، وہ وائٹ کلر کا، تو اس طرح کا۔ ہمارے یہاں تو خیر یہ جج وغیرہ نہیں پہنتے، وہ نارمل ہی ہوتے ہیں وہ، تو وہ ایک پہنایا گیا ہے۔ کامیڈی سٹ کام میں تو پہنا دیا جاتا تھا، اچھا وہ اسکارف وغیرہ اس ٹائپ کا۔ اب ساحرہ کہتی ہے آرڈر، عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ تو مسکین جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، جج صاحبہ، یہ میرے 4 نالائق بچے ہیں۔ مسکین عوام ہے، یہ عوام، مسکین عوام کہتے میرے 4 نالائق بچے ہیں۔ میں نے گھر کے خزانے کا رکھوالا اپنے بڑے بیٹے نواز کو بنایا۔ 4 بچے ہیں، یہ 4 صوبے ہیں، ٹھیک ہے، نواز کو بنایا، تو ایک پنجاب کا، ایک سندھ کا، یہ اس طرح کا نواز بنایا۔ تو یہ اس خزانے میں سے چوریاں کر کے اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ تو نواز کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آبجیکشن می لارڈ، مجھے بہت بھوک لگتی ہے، میں ادھر کھاتا ہوں تو کچھ دیر میں اور بھوک لگتی ہے، اب خزانے میں کچھ ہے ہی نہیں تو مجھے باہر سے قرضہ بھی لینا پڑا ہے، اب مجھے اپنا پاپی پیٹ تو بھرنا ہے نا، یہ اس کا جملہ ہے۔ تو مسکین کہتا ہے میں نے اپنی زہرا بیٹی کو خزانے کا انچارج بنایا، تو اس نے خزانے میں سے 650 روپے چوری کر کے اپنے بینک میں جمع کرا لیے، مجھے وہ رقم واپس چاہیے۔ یہ اس پہ الزام میں تو زہرا کھڑی ہو گئی، می لارڈ، میرے اپنے شاہانہ خرچے ہیں، مجھے مانگنے سے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے قومی خزانے یعنی گھر کے خرچے سے یہ رقم بڑی خوبصورتی سے چرا کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے، اب وہ رقم میری ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جو یہ سیاسی پارٹیاں کر رہی جو کہ ہماری رقم ہے یہ سارا۔ فاروق کہتا ہے مجھے کیوں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مجھے تو موقع دیں خزانے کا انچارج بننے کا۔ ایم کیو ایم کہتی ہے نا کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے، ہم کر کے دکھائیں گے یہ سب چیزیں، یہ وہ جملہ ہے۔ ساحرہ کہتی ہے آرڈر، پھر کھانستی ہے، وہ کہتی ہے دراصل، اب وہ کھانستے ہوئے کہتی ہے، وہ ساحرہ جو جج بنی ہوئی کہتی ہے دراصل ہمارا یہ قانون 150 سال کا بوڑھا قانون ہے، 150 سال کا بوڑھا قانون ہے، یہ جملہ سننے والا ہے۔ کوئی اس قانون کی جگہ نیا جوان قانون نہیں لا رہا تو جب تک یہ بوڑھا قانون کھانستے اپنی موت آپ نہیں مر جاتا تب تک کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ اصل میں یہ بڑا المناک واقعہ ہے کہ 150-200 سال پہلے جو انگریزوں نے قوانین بنائے تھے وہی پاکستان میں چل رہے۔ انڈیا نے اپنے قوانین تبدیل کیے، ملکوں میں سب نے کیے، خود برٹش جو ہے برطانیہ، اس نے قوانین تبدیل کر دیے، مگر پاکستان میں کسی حکومت کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی، انہوں نے عوام کو سوچنا ہی نہیں ہے کہ وہ قوانین میں تبدیلی لی ہے۔ 150-200 سال پورے قوانین آج بھی وہی ہیں، اور اس میں جو ایسے سوراخ ہیں، ایسے خامیاں ہیں کہ اس سے وہ اپنا چور راستے نکال لیتے ہیں اور سب چیزیں بنا لیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ بات یہاں پہ میں نے لکھی ہے
کہ وہ قانون برا ہو گیا ہے، اس میں سکت نہیں رہی، یہ کھانستے کھانستے اپنی موت آپ مر رہا ہے اور کوئی اسے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے جوان قانون یعنی نئے قوانین لانے چاہیے. تو یہ جملہ جو یہاں پہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک شاعرہ کہتی ہے کہ یہ عدالت کل اپنا فیصلہ سنائے گی. سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے ہیں اور یہاں ایک المناک میوزک چلے گی اور یہ سین یہاں پہ کٹ ہو جائے گا اور سین ہو جائے گا. تو ہماری ویڈیو کا بھی وقت مکمل ہو گیا. تو انشاءاللہ ویڈیو نمبر 7 میں یہ ہمارا امید ہے مکمل ہو جائے گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.